وجہ تو بالکل صاف ظاہر ہے نا، جب ایک حلقے میں 3-4 لوگ آپ کی ایک ہی پارٹی کے الیکشن لڑنا شروع کر دیں گے تو الیکشن ہاریں گے ہی، اور کیا ہوگا؟ اگر جے یو آئی جیسی جماعت جو ہے اس نے پی ٹی آئی کی ریپلیسمنٹ ہے، تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کے عوام کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو زیادہ سیریسلی یہ سوچنا ہے. سو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایک ایسی سیاسی جماعت جو ہے وہاں پر ایک نوٹس ہوئی ہے جس کو اصولی طور کے اوپر ختم ہونا چاہیے تھا. جے یو آئی پہ شدت پسند جماعت جس پارٹی کو ختم ہونا چاہیے وہ جیت گئی، اس کے آنے سے ملک نیچے جائے گا. خیبر پختونخوا میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہارے ایک حلقے میں ایک ہی پارٹی کے 4 لوگ الیکشن لڑیں گے تو شکست ہی ہوگی. سیاسی بونے قد کاٹ بڑھانے کے لیے بیان بازی کر رہے ہیں. فواد چودھری کی تنقید، آصف زرداری کی گفتگو مایوس کن، لگتا ہے ان کی ڈیل نہیں ہوئی، یہ لوگ پرانی تنخواہ پر ہی کام کریں گے. وزیر اطلاعات کی میڈیا بریفنگ. مریم نواز جیسے بونے، جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، جو جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہے، جو صرف عمران خان کے اوپر تنقید کر کے اپنا قد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کے بونوں کو موقع ملے گا کہ وہ بڑے ہوں. مریم نواز صاحبہ کی ماشاءاللہ نئی ٹیپ چل رہی ہے. مریم نواز جو ہیں وہ ہمیشہ ہی انہوں نے ہماری مدد کی ہے. جب بھی صورتحال خراب ہوئی ہے ہم نے ان کی طرف ہی دیکھا ہے کہ کوئی بونگی ماریں گی، اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا. جس وقت جے یو آئی خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار تھی، فواد چودھری تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. آئین بنانے والی پارٹی کو انتہا پسند کہنے والے خود انتہا پسند ہیں. ایسی باتیں کر کے شرمناک شکست چھپانا ممکن نہیں. حافظ حمداللہ کا رد عمل. خیبر پختونخوا میں بڑا جھٹکا، تحریک انصاف میئر کی ایک بھی سیٹ نہ جیت سکی. 3 نشستوں پر جے یو آئی کامیاب، ایک عوامی نیشنل پارٹی لے اڑی. سٹی میئر اور تحصیل چیئرمین کی 58 سیٹوں کے نتائج مکمل. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ 21 اور پی ٹی آئی 14 پر فاتح. پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا ایک امیدوار کامیاب. نواز آزاد نمائندے بھی منتخب. غلط امیدواروں کا انتخاب خیبر پختونخوا میں شکست کی وجہ. بلدیاتی الیکشن میں غلطیاں کی جن کی قیمت بھی چکائی. وزیر اعظم کا اعتراف. دوسرے مرحلے میں حکمت عملی کی خود نگرانی کا اعلان. اب تحریک انصاف مضبوط بن کر سامنے آئے گی. عمران خان پرعزم. میں اپنے گھر میں، جس کو یہ اپنا فورٹ کہتے تھے، جس کو یہ اپنا گھر کہتے تھے، اس میں اتنی شرمناک اور بدترین شکست. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے شہر شہر، گلی گلی، محلے محلے سے، ہر صوبے سے جو فیصلے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں، کوئی عزت والا شخص ہو جس نے عوام پر یہ قیامت توڑی ہو، جو عوام کا مجرم ہو، جس کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، کوئی تھوڑی سی بھی عزت والا شخص ہو تو وہ خدا حافظ کہہ کر چلا جائے. نااہلی نالائکی کے ریکارڈ ٹوٹیں گے تو ناکامی ہی ہوگی. تحریک انصاف کا ٹکٹ سسوائی کا ٹکٹ بن چکا. عمران خان خیبر پختونخوا میں شرمناک شکست سے سبق سیکھیں اور خود ہی جان چھوڑ دیں. مریم نواز کی گرج برس، عوام غصے سے بھرے بیٹھے ہیں. پی ٹی آئی کے امیدوار ہیلمٹ پہن کر لوگوں کے پاس جائیں. لیگی رہنما کا مشورہ، مولانا فضل الرحمان کو مبارکباد. سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے کے پی کے انتخابات میں اتنی شاندار پرفارمنس پہ مبارکباد دیتی ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے ان کی جماعت نے کے پی کے الیکشنز میں. اور مجھے لگا کہ یہ ہماری فتح ہے. ان کو دیکھا تو خوشی ہوئی. میری طرف سے جے یو آئی ایف کو بہت بہت مبارکباد. ہیلمٹ پہن کر جائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہیلمٹ پہن کر کس کو جانا پڑنا الیکشن میں وہ تو وقت بتائے گا. جو گندی سیاست، لوٹ مار اور جس کے مقدمے آج بھی آپ بھگت رہے ہیں، جیسے آپ کے چچا کے اکاؤنٹس میں 16 ارب روپیہ ان کے چپڑاسیوں، کلرکوں کے اکاؤنٹ میں، بینکس میں جمع ہوا ہے، جس کی تمام
جو ٹریل ہے، تمام ڈاکومنٹس ہیں، وہ FIA جمع کروا چکی ہے عدالت میں. آپ لوگوں نے اس کا بھی جواب دینا ہے. ہیلمٹ پہن کر کس کو باہر نکلنا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. مریم نواز بلدیاتی الیکشن میں مودی کی زبان بول رہی ہیں. پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کے خلاف لڑ رہی تھی. خیبر پختونخوا کا حتمی نتیجہ آئے گا تو تحریک انصافی فاتح ہوگی. شہباز گل کو یقین. خیبر پختونخوا کے عوام نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا. تبدیلی سرکار کی شکست، کمر توڑ مہنگائی اور گورننس کے فقدان پر شدید رد عمل ہے. شہباز شریف کا ٹویٹ. نون لیگی صدر کی مولانا فضل الرحمان کو مبارکباد. معیشت کے اشاریے اور جو عمران خان کے گھر جانے کے اشارے ہیں وہ تو KPK میں بہت واضح طور پر KPK کی عوام نے بتا دی ہیں. یہ وہ تصویر ہے، یہ وہ میٹنگ ہے جس میں عمران خان صاحب نے ڈیوڈ روز کو پرائم منسٹر کے دفتر میں بلا کر، جہاں وہ مسلط ہیں، شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے یہ سٹوری ڈیلی میل میں پلانٹ کرانے کو کہا تھا. عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک سٹوری پلانٹ کرائی تھی ڈیوڈ روز کو پاکستان بلا کر اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے، جس کا نام شہزاد اکبر ہے. انہوں نے 5ویں ایکسٹینشن مانگی ہے. خیبر پختونخوا میں PTI کی شکست، عمران خان کی رخصتی کا اشارہ. عوام نے تبدیلی سرکار کو گھر جانے کا کہہ دیا. شہباز شریف کے خلاف ڈیلی میل کی سٹوری پلانٹڈ تھی. شہزاد اکبر ثبوت پیش کرنے میں ناکام. خود کرپشن کرنے والے ہم پر الزام لگا رہے ہیں. بلیک میل نہیں ہوں گے، مریم اورنگزیب. نون لیگی صدر نے قوم سے جھوٹ بولا. چیلنج کرتا ہوں، شہباز شریف کسی بھی عدالت میں بلائیں، ثبوت پیش کر دوں گا. ترجمانوں کی بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا. اپوزیشن لیڈر اور ان کے بچوں کو جواب دینا ہی پڑے گا. شہزاد اکبر کی جوابی پریس کانفرنس. وفاقی کابینہ نے 2025 تک اسٹریٹجک تجارتی پالیسی ورک کی منظوری دے دی. وزیر اعظم کی سربراہی میں نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ عمل درآمد کی نگرانی کرے گا. ٹیرف ریشنلائزیشن کے ذریعے پیداواری لاگت میں کمی اور اشیاء کی عالمی مارکیٹ تک رسائی یقینی بنائی جائے گی. نئی آٹو انڈسٹری اینڈ ایکسپورٹ پالیسی بھی منظور. 850 cc تک کی گاڑیوں پر ٹیکس چھوٹ کی تجویز. اسلام آباد، تہران، استنبول مال بردار ٹرین کا آغاز. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بھی شرکت. دوسرے مرحلے میں مسافر ٹرین چلائی جائے گی. اعظم سماعتی کا اعلان. علاقائی تجارت بڑھانے کے لیے اقدامات جاری ہیں. عبدالرزاق داؤد کا اظہار خیال. روٹ کو یورپ تک بڑھایا جائے گا. ترک سفیر قاسم. نئی اسکیم لائے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں SME کو سیکیورٹی یا کولیٹرل کے بغیر بینکس سے فائنانس ملے. بہت سارے پیچیدہ مسائل کووڈ کی وجہ سے سامنے آئے. ہم نے اپنی GDP گروتھ کو، نمو کو تقریباً 4% پہ بڑھایا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی یہ فورکاسٹ ہے کہ اس سال ہماری گروتھ تقریباً 5% ہے. زرعی شعبے کی بہتری کے لیے 1700 ارب روپے مختص. کسانوں کو قرضوں کی فراہمی کے عمل کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے گی. کورونا کے باعث پوری دنیا کی معیشت متاثر. پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کا تقریب سے خطاب. ملک کی دفاع مضبوط سے مضبوط ترین. ایک اور اہم سنگ میل عبور. پاکستان کا رینج میں اضافے کے لیے باور کروز میزائل 1B کا کامیاب تجربہ. دفاعی صلاحیت میں مزید بہتری آئے گی. ISPR کا اعلان. پنجاب کے 24 اضلاع میں 23 دسمبر سے 6 جنوری تک سکول بند. باقی 12 اضلاع میں موسم سرما کی تعطیلات 3 سے 13 جنوری تک ہوں گی. صوبائی حکومت نے نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا. پنجاب اسمبلی میں تبلیغی جماعت کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور.
जमात में तमाम तबकात के अफराद शामिल, हमेशा भाईचारे का सबूत दिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में भैंस चोरी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के तबादले में 6 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। इलाके में कशीदगी, लाशें अस्पताल मुंतकिल। सानिहा सियालकोट की तहकीकात, श्रीलंकन शहरी की हलाकत में मुलव्वस 34 मुल्ज़िमान का मजीद 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 3 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। सबमरीन केबल AA1 में फॉल्ट, पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर, सार्फिन को मुश्किलात का सामना, खराबी दूर करने में वक्त लग सकता है। PTL तर्जुमान की वजाहत। बरवक्त इक़दामात के मुस्बत नताइज, कोरोना की शिद्दत में नुमाया कमी, पंजाब में कारोबार पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म, तिजारती मराकज़ हफ्ते में 7 रोज 24 घंटे खुल सकेंगे। कोरोना की चौथी लहर का जोर टूट गया, मुस्बत केसेस की शरह 8.3% तक गिर गई। 24 घंटे के दौरान 4 अमवात, 270 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन, एक ही रोज 453 हलाकतें, मजमूई तादाद 4,78,000 से भी तजावुज। 24 घंटे के दौरान 5,000 नए मरीज सामने आ गए। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में, 53,78,000 से भी ज्यादा हलाकतें। 24 घंटे के दौरान रूस में 1,019 अफराद दम तोड़ गए, अमेरिका में मजीद 623 और फ्रांस में 224 अमवात। ओमिक्रॉन का फैलाव, जर्मनी में पाबंदियां सख्त करने का फैसला, तकरीबात में 10 से ज्यादा अफराद की शिरकत ममनू होगी। मुतवक्के पाबंदियों के खिलाफ हजारों शहरियों का एहतजाज, बरतानवी वज़ीर आज़म का भी सख्त इक़दामात का इंदिया। ओमिक्रॉन डेल्टा की निस्बत ज्यादा तेजी से फैलने लगा, वैक्सीन लगवाने वाले अफराद भी मुतासिर। मुहलिक वायरस से निपटने के लिए बेहतर इक़दामात जरूरी, दुनिया भर में तकरीबात पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, आलमी इदारा सेहत की तजवीज़। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, ढाका में पहला सेमीफाइनल, जनूबी कोरिया ने पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त देकर इवेंट के फैसला कुन मरहले तक रसाई हासिल कर ली। इटली के बर्फीले ट्रैक पर फ्री स्टाइल स्कीइंग वर्ल्ड कप मुकाबले, नाहमवार रास्तों पर रफ्तार और तवाज़ुन का जबरदस्त मुजाहरा। स्वीडन की संदरा और फ्रेंच एथलीट बास्टिन मेडोल की कमाल महारत। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर, कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत -5, अस्तोर में -4 रिकॉर्ड, हुंजा में पारा -2 और मालम जब्बा में -1 तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर, गलियात और दीगर बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की 39वीं बरसी, शोहराए आफाक शायर। तहरीके पाकिस्तान में भी सरगर्म रहे, शाहनामा इस्लाम जैसी लाजवाब तख्लीक की मकबूलियत आज भी बरकरार। वर्सटाइल अदाकारा का हर किरदार शाहकार, मायरा खान ने जिंदगी की 37 बहारें देख लीं, करोड़ों मता शोबिस में मुनफरिद मकाम और सलाहियतों के मुख्तलिफ।